فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين اما بعد بزرگان محترم برادران گرامی قدر رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کا تذکرہ بار بار ہوتا بھی ہے اور یوں ہر موقع پر بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی سب سے اہم چیز ہے اور اللہ کے نزدیک بزرگی اور کرامت اور عزت و شرافت کا معیار تقوی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رمضان کا مہینہ تقوی کو بنانے کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان ہر مومن اللہ کا ولی ہے، لیکن یہ ولایت عامہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن ایک ولایت خاصہ ہے، یعنی ان ایمان والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سے خاص قرب ہوتا ہے، تو وہ خاص قرب ایمان کے بعد تقوی کے اوپر موقوف ہے۔ جتنا تقوی ہوتا ہے اسی قدر اللہ کا وہ قرب خاص نصیب ہوتا ہے، اور اسی معنی میں ارشاد فرمایا گیا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے خاص ولی تو بس وہ ہیں جن کے اندر تقوی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے جو ولی ہیں خوب سن لو کہ ان پر خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ خوف اور غم بالکل نہیں ہوگا جنت میں، اور دنیا میں تو خوف و غم رہے گا، انبیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے خوف و غم، تو اولیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اور غم سے چھٹکارا اور چین اور سکون جتنا اللہ کے ولیوں کو ملتا ہے دنیا والوں کو نہیں ملتا۔ اگرچہ دیکھنے میں دنیا والے سامان تو ان کے پاس آرام کا بہت نظر آتا ہے، چین و سکون کا، لیکن چین و سکون نہیں حاصل ہوتا۔ ان کی مثال مولانا روم کے بیان کے مطابق ازبروں چوں گورے کافر پرحلل و اندروں قہر خدائے عز و جل، کہ اوپر سے تو کافر کی قبر کی طرح بہت آراستہ مزین اور مرصع ہے، مگر اندر خدائے عز و جل کا قہر برس رہا ہے۔ لاکھوں روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں روپے کے کپڑے پہنا ہوا ہے اور ہزار روپے کھانے کا بل دیتا ہے اور لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، آرام دہ گدوں پر ہے، مگر اندر اس کا دل پریشانی اور فکر کے لات اور گھونسے کھاتا رہتا ہے۔ اسی کو فرمایا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل ملا۔ اور ایک درد اور غم اللہ کی محبت کا مل جائے تو تیرے غم کی مجھ کو جو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ تقوی جب اختیار کرتا ہے آدمی تو تقوی کے راستے میں اسے غم اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ غم ایسا لذیذ ہے کہ جس کو وہ غم حاصل ہوتا ہے وہ اس غم کے مقابلے میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی نہیں چاہتا۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ملک نیم روز آدھے دن کی سلطنت آپ کے اوپر وقف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جس وقت سے مجھے آدھی رات کی سلطنت مل گئی ہے اس وقت سے میں تیرے آدھے دن کی ملک نیم روز کو ایک جو کے دانے کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تقوی کی دولت گناہوں سے بچنے سے ملتی ہے، اور گناہوں سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، غم اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، مگر اسی غم پر وہ ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے، اس غم کے بغیر وہ ولایت خاصہ عطا نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کو بھی تکلیف اور غم کے راستے سے گزارا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ بھی جو جس قدر مقرب ہوتا ہے اسی قدر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تکلیف کھا گیا ہے، بزرگوں کے ارشادات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بسا اوقات دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں، اور ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے
کہ کبھی کبھی ایسا دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے ایذا بالخصوص بدنامی اور رسوائی کی تکلیف دیتا ہے، اور لوگوں میں وہ شخص بدنام و رسوا ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد بھی جب اللہ سے راضی رہتا ہے اور رضا بالقضاء کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، جس کے متعلق حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اخلاص سے اونچا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجیے۔ فرمایا کہ اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضاء ہے، کہ بندہ جب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے چاہے کوئی حالت پیش آئے تو یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام۔ تو اللہ کے نیک بندہ جب راضی ہوتا ہے اللہ سے ہر حال میں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جس مقام تک وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا، اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اضطراری مجاہدے سے اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں کسی کے لیے کوئی مقام مقرر فرمایا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں، کبھی اس کی اولاد کو چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر صبر اسے عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے کا غم، اتنا قیمتی، اتنا لذیذ غم ہے کہ اس غم کے بدلے میں آدمی دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس غم کا مزہ لگ جائے آدمی کو۔ لیکن اس غم کا مزہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی شخص نے آم نہیں کھایا کبھی تو اس کو کوئی بیان کر کے نہیں بتا سکتا کہ آم کا مزہ کیسا ہوتا ہے، آم ایسا ہوتا ہے، مزہ ایسا ہوتا ہے۔ مزے کو کسی طرح سے نہیں بیان کر سکتا آدمی، بس اسی طرح سے وہ غم بھی بیان میں نہیں آ سکتا، اسے بس چکھ کر ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور جو ایک مرتبہ اسے چکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اتنا لذیذ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر اس غم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ غم کیسے ملے گا؟ گناہوں کو چھوڑنے سے ملے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر جو اجر اور ثواب ملتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں نفلوں پر ملنے والے اجر و ثواب سے بھی اپنے اثر میں زیادہ ہوتا ہے۔ رات بھر کی نفل نماز پڑھنے سے جو اثر اور جو نور قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ نظر بچانے میں انسان کو اگر تکلیف برداشت کرنا پڑے تو اس تکلیف کے برداشت کرنے پر اس سے زیادہ اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب نفل عبادتیں کرتا ہے مگر گناہ بھی کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا نور ضائع ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کی جو خاص بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے روح میں جو طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے وہ طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب گناہ سے بچنے کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو روح کے اندر یہ نور اور روح کے اندر یہ طاقت اور قوت بڑھتی رہتی ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں بھی اللہ نے روزے اسی لیے فرض فرمائے کہ اس روزے کے اندر صبر کی مشق کرو، تقویٰ کی مشق کرو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ کو آدمی چھوڑ دے، ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا گناہ اس سے بچ رہ رو کہ ہے یہ سد راہ، یہی راستے کی رکاوٹ، اس سے بچ جائے آدمی تو بس پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اب تقویٰ اختیار کرے آدمی، گناہوں سے بچے۔ گناہوں کی فہرست میں سے چار چھ کچھ گناہ سنائے بھی گئے تھے اس سے پہلے، پھر کچھ سنائے جا رہے ہیں، شروع سے سناتا ہوں۔ نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا، گناہ کبیرہ۔ نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ اگر چوری میں، شراب نوشی میں، زنا کاری میں، جوے میں مبتلا ہیں تو ان کو دیکھ کے افسوس بھی کر رہا ہے، اور زبان سے لا حول ولا قوہ اور استغفار بھی پڑھ رہا ہے کہ واہ دیکھو کیا حال ہو گیا لوگوں کا، کہ لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہیں، لوگ زنا کر رہے ہیں، لیکن خود ایسا ہے کہ حقارت سے کسی پر ہنستا، کسی کی صورت شکل پہ، کسی کی چال ڈھال پہ اور کسی کی بات پہ مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے اس کے اوپر حقارت سے۔ تو فرمایا کہ حقارت سے کسی کے اوپر ہنسنا گناہ کبیرہ، اور یہ ایسا گناہ ہے جو اس کی نیکیوں کو کھا جانے والا ہے۔ طعن کرنا کسی پر، طعن اور طنز کی بات کرنا، برے لقب سے پکارنا کسی کو، جیسے وہ اندھے، وہ لنگڑے وغیرہ، اس طرح کا کوئی نام جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایسے نام سے اسے پکارنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کی بات۔ بدگمانی کرنا یعنی بغیر دلیل شرعی صرف حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا۔ اور نمبر 5، کسی کا عیب تلاش کرنا، توہ میں لگا ہے، تجسس۔ قرآن پاک نے منع کیا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس مت کرو، جاسوسی میں توہ میں مت لگو۔ کسی کے دروازے پر بھی جاؤ تو حکم شرع یہ ہے کہ دروازے کے سامنے ایسے مت کھڑے ہو
کہ اچانک اندر نظر پڑ جائے تو ایسی چیز نظر آ جائے جس کو صاحب مکان دکھانا پسند نہیں کرتا، تو شریعت نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ کوئی کھڑکی میں سے جھانکے تو اس کی آنکھ اس لائق ہے کہ اسے پھوڑ دیا جائے۔ تو پھر لوگوں کے عیوب تلاش کرنا کیسے صحیح ہے؟ مگر اور بھی شکلیں ہیں عیب تلاش کرنے کی۔ آج کل ہم لوگ مبتلا ہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دوسروں کے عیب بیان کریں، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ بڑی خبر رکھتا ہے، لوگوں کی، پورے علاقے کی خبر رکھتا ہے اور علاقے کے خاص خاص لوگوں کی خبر رکھتا ہے، تو اس کے پاس جاتے ہیں، چائے پیتے اور پلاتے ہیں اور تذکرہ شروع کر دیتے ہیں فلاں اور چنا کا، اور پھر اس کے بعد جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو پھر ساری کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں استغفار بھی پڑھتے ہیں، افسوس بھی ظاہر کرتے ہیں، اور دل میں تو اندر سے نیت ہی یہ لے کے گئے تھے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو فلاں فلاں کا کچا چٹھا معلوم ہوگا۔ تو کیا یہ عیب تلاش کرنا نہیں ہے؟ یہ بھی عیب تلاش کرنا ہے، کل اللہ کے پاس معلوم ہو جائے گا۔ کسی کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو معلوم ہو تو اسے تکلیف ہو، اور ایسا عیب تذکرہ اس کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، اور ایسا عیب اگر بیان کیا جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ تہمت اور بہتان۔ بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، اور کوئی وجہ ہے، مظلوم ہے کوئی تو مظلوم ظالم کو برا بھلا کہے گا، لیکن کوئی وجہ نہیں اور کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گناہ کبیرہ۔ چغلی کھانا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، بات نقل کرنا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس طرح باتیں نقل کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تہمت لگانا، کسی مسلمان پہ کوئی الزام لگا دیا، کوئی عیب لگا دیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی طرف منسوب کر دیا۔ کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، منسوب کر دیا، فلاں کی گھر کی عورتیں ایسی ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لوگ بازاروں میں بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر بغیر تکلف کے بول دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے گھر والے ایسے ہیں، اور بہو بیٹیوں پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ ایمان والی بھولی بھالی پاک دامن عورتیں جن کو ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں ہے ان کی طرف بری باتیں منسوب کرتے اور ان پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ دھوکہ دینا، کوئی معاملہ ہو، کسی معاملے میں دھوکہ دے، معاملات میں آدمی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے دوسروں کو، گناہ کبیرہ کی بات۔ نمبر 11 عار دلانا، یعنی کسی مسلمان کو اس کے کسی پچھلے گناہ اور خطا پر شرمندہ کرنا۔ کوئی گناہ ہو گیا تھا اس سے، توبہ کر لی اس نے، اب نہیں ہے اس گناہ کے اندر مبتلا، اور اب اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ بڑے پاک نمازی بن گئے، تم تو وہی ہو جو فلاں کام کرتے تھے۔ تو جو شخص ایسا بولتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، چاہے نمازی ہو چاہے نفلیں پڑھتا ہو۔ اور فرمایا حدیث کے اندر کہ جو شخص اس طرح سے عار دلاتا ہے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے گناہ جن کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، زبان کی کھیتی ہے، زبان کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، کوئی دوسرا شخص اس گناہ میں مبتلا ہے مگر اس کا ناحق تذکرہ کرتا ہے، اس کو لوگوں میں اس کے عیب کو پھیلاتا ہے اور اس کی تحقیر کرتا ہے، دل سے حقیر سمجھتا ہے، زبان سے لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر کرتا ہے، اور اصل میں اس وقت اپنے اندر اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلے تو سمجھتا تھا کہ میں تو کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہ میں گر بھی جاتا ہے اور اس وقت پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیوں ایسا ہو گیا۔ اس لیے ہو گیا کہ تم نے اپنی زبان سے کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا تھا اس کی تحقیر کی تھی، یا یہ کہ کوئی ایسے گناہ سے توبہ کر چکا تھا تم نے اسے عار دلائی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں بھی اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 12 کسی کے نقصان پر خوش ہونا، کسی کو نقصان پہنچ گیا کوئی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اور اس نقصان پر خوش ہو رہا ہے آدمی، تو ایسی خوشی یہ گناہ کبیرہ۔ نمبر 13 تکبر کرنا، یعنی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھ رہا دوسرے کو حقیر سمجھ رہا۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حقیر نہیں سمجھ سکتا اور کافر کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے نہیں سمجھ سکتا، کفر کو تو برا سمجھے گا، کافر کو اس وقت اس لیے حقیر نہیں سمجھ سکتا کہ یہ نہیں معلوم کہ مرنے سے پہلے وہ کافر رہے گا یا مومن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایمان والا بن جائے، تو کفر تو بہت بری چیز، لیکن کافر ہمارے سامنے سے جا رہا ہے یہ نہیں بول سکتے ہم کہ یہ ہم سے حقیر ہے اور ہم اس سے اچھے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان کا خاتمہ کس حال پہ ہونے والا ہے یہ نہیں معلوم، لہذا کوئی شخص کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ جب ایسا معاملہ ہے تو کسی ایمان والے کو کوئی حقیر سمجھے کتنے بڑے گناہ کی بات۔ اسی وجہ سے فرمایا
کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 14 فخر کرنا، یعنی اپنی بڑائی جتانا۔ کبر تو دل میں ہوتا ہے، فخر میں آدمی اپنی زبان سے اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور میری وجہ سے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ سب میرا کمال ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ تو کبر بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور کبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فخر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو گناہ، ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ چوری، زنا، شراب کو گناہ سمجھ لیا ہے، اور باقی اس کے بعد جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی کس قدر ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہم فکر کریں اپنی۔ نمبر 15 ضرورت مند کی باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا۔ قدرت ہے مگر پھر بھی ضرورت مند کی مدد نہیں کر رہا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر کثرت سے ابتلا ہے آج کل۔ مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت اپنے اس میں سے نکال دو، پھر کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں۔ کوئی ضرورت مند آ گیا ہمارے سامنے، ہم کو قدرت ہے اس کو مدد کرنے کی، اور اس کے باوجود مدد نہ کریں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، نہیں ہے قدرت، تو کم از کم دعا پر تو قدرت ہے، لہذا دعا تو کرے اللہ سے اس کے لیے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیجیے، اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، حق ہے وہ بھی مسلمان کا۔ نمبر 16 کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرے تھوڑا ہو یا زیادہ، گناہ کبیرہ۔ نمبر 17 کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، کسی کی عزت کو تکلیف پہنچا دی، نقصان پہنچا دیا، گناہ کبیرہ۔ نمبر 18 چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔ نمبر 19 بڑوں کی عزت نہ کرنا۔ حدیث میں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ہم سے اس کا تعلق نہیں۔ تو بڑوں کے ذمے ہے چھوٹوں پر اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اور چھوٹوں کے ذمے ہے کہ بڑوں کے ساتھ عزت اور تعظیم اور ادب کا معاملہ کریں۔ جو بھی اپنے سے عمر میں بڑا ہے وہ ہمارے احترام کا اور تعظیم کا، اکرام کا مستحق۔ نمبر 20 بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 21 کسی دنیاوی رنج سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔ کوئی رنج ہے، تکلیف ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو 3 دن گزر گئے، بات چیز بند ہے، نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، گناہ کبیرہ۔ رات میں بھی بیان کیا کہ بھائی اگر نہیں جم رہا ہے اس کے ساتھ معاملہ تو پہلے کی جیسا زیادہ دوستی مت رکھو، لیکن سامنے آئے تو سلام تو کرو، ضروری بات کرنا پڑے تو ضروری بات کرو، یہ مت کرو عورتوں کی طرح کہ ضروری بات کرنے کا موقع آ گیا تو خود نہیں بول رہے ہیں اور دوسرے کو بول رہے ہیں کہ ذرا فلاں کو فلاں بات بتا دو، تو یہ نہیں، بات کرو، ضروری بات پیش آ گئی تو ضروری بات کرو، زیادہ دوستی مت رکھنا ہو مت رکھو، لیکن سامنا ہو جائے سلام کرو، ضروری کلام کرو۔ اور اگر 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ۔ نمبر 22 کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جاندار کی تصویر بنانا یہ گناہ کبیرہ۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو فوٹوگرافی کا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر مجبوری میں پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچائے گا آدمی تو غیر مسلموں سے کھنچائے گا۔ بھنگی کا پیشہ تو دوسرے کرتے ہیں تو یہ بھی پیشہ دوسروں کو دو، ہمارا نہیں ہے، اس کی کمائی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اس کی کمائی۔ نمبر 23 کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا، زمین دوسرے کی ہے، خود دعویٰ کر دیا اس کے اوپر کہ زمین میری ہے یہ۔ نمبر 24 ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا، ہٹا کنٹا تندرست آدمی ہے اور اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے پیسے مانگ رہا، گناہ کبیرہ۔ اور علماء نے اس کا معیار بیان کیا، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص لوگوں سے بھیک مانگے گا جبکہ اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا صرف۔ کس طرح آئے گا قیامت کے روز؟ اب کس آدمی کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 1 دن کے کھانے کا سامان ہو اور کسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار نہ ہو تو اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج کل کھانا کتنے میں مل جاتا ہے؟ 100 روپے میں تو 3 وقت کا اچھا کھا لیتا ہے آدمی، بریانی بھی کھا لیتا ہے۔ تو 100 روپے جیب میں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں ہے، مثلا مقدمے میں، جیل میں، دواخانے میں کہیں پھنسا ہوا ہے وہ اور بات، کوئی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں ہے، 1 دن کے کھانے کا سامان ہے اس کے پاس۔ اب اگر وہ دروازے پر مسجد کے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، چارانے آٹھانے مانگتا ہے اور لوگ اپنی خوشی سے دے کر جاتے ہیں، تب بھی حرام اور گناہ کبیرہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مانگتے ہوئے تو اپنے کارندوں سے کہا اس کو کھانا کھلا دو۔
تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ وہاں سے حضرت عمر گزرے تو وہ شخص پھر بھیک مانگ رہا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کو کھانا نہیں کھلایا گیا؟ اس نے کہا کہ کھانا کھلا دیا گیا مجھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑو، اس کی جھولی نکالو. جب اس کی جھولی نکالی گئی تو روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو درے مارے اور فرمایا کہ یہ بیت المال کے جانوروں کو کھلا دو، اور اسے سزا دی کہ پیشہ بنائے ہوئے ہے اپنا بھیک مانگنا. حالانکہ اس کے پاس روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور ایک مرتبہ حضرت عمر اس کو کھانا کھلا چکے تھے. معلوم ہوا کہ اس شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سینکڑوں ہزاروں روپے نہیں نکلے تھے. تو اب آج کل بہت سے پیشہ ور فقیر ایسے ہیں کہ جن کے پاس سینکڑوں ہزاروں روپے پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں. حرام اور گناہ کبیرہ. اور اس سے بھی زیادہ بھیک مانگنے والے وہ ہیں جو شادیوں میں کھانا مانگتے ہیں کہ اتنے آدمیوں کا کھانا دو. میں پوچھتا ہوں کہ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے 4 آنے 8 آنے مانگے، لوگ خوشی سے دے کے جائیں تو حرام اور گناہ کبیرہ. اور کوئی بولے 200 آدمیوں کا کھانا دو، 100 آدمیوں کا کھانا دو تو حلال ہے. کیا آپ کی شریعت ایسا ظلم کرے گی؟ آپ اپنے دین کے متعلق ایسا تصور رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ کا دین نعوذ باللہ ایسا ظالم ہے کہ فقیر 4 آنے 8 آنے مانگے تو اسے گنہگار قرار دے، اور آپ 200 400 آدمیوں کا کھانا مانگے تو حلال قرار دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا. نمبر 25، داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتروانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ بھئی اگر نہیں ہو سک رہا ہے عمل تو سارے ہی گناہوں کے متعلق ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے گناہ کو اچھا سمجھنا. اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، سینکڑوں لیٹر پی چکا ہے، سینکڑوں بیرل پی چکا ہے، تو بھی پوچھو، علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، پوری امت کے سواد اعظم کا، کہ شراب پینے سے محض کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ چاہے سزا دے کر معاف فرمائیں اسے، چاہے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں، جو بھی معاملہ ہو اس کے ساتھ، لیکن کافر نہیں ہوتا. اور ایک شخص ایک قطرہ بھی شراب نہ پیے، ایک قطرہ شراب نہ پیے مگر شراب پینے کو جائز سمجھے، تو پوچھو علماء سے. ایک شخص ایک قطرہ شراب اس نے نہیں پی لیکن شراب پینے کو جائز سمجھتا ہے، تو علماء فرمائیں گے کہ وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے. تو گناہ کرنا اور گناہ کو اچھا سمجھنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. گناہ کرنے سے محض جب تک آدمی گناہ کو برا سمجھتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور جب گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے آدمی تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایسے ہی یہ بھی گناہ ہے، اگر نہیں چھوٹ رہا ہے تو کم از کم اللہ سے کے سامنے اپنی ندامت تو ظاہر کرو، اور اللہ کے سامنے رو کر کہو تو صحیح کہ اے اللہ میں غلطی میں مبتلا ہوں، غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. لیکن یہ تو نہ کرے آدمی کہ شیطان کا شاگرد بن جائے اور یہ کہے کہ صاحب مولویوں کی باتیں ہیں سب کوئی ضروری نہیں ہے، یا اس کے رکھنے کو حقیر سمجھ دے. ایسا سمجھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. نمبر 26، کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، کافروں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا لباس پہننا. اور جو روز روز نئے نئے فیشن نکلتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں اداکار فلاں گانے والے کا کپڑا ہے تو وہ حرام ہے. اور ایسے ہی لوگوں نے اب اتنی داڑھی چھوڑنا شروع کی تھی، پھر نظر نہیں آ رہی ہے ویسے. تو میں نے کہا ایک تو گناہ کر رہے ہو داڑھی منڈوانے کا کہ وہ تو حرام ہے ہی، اور اوپر سے دوسرا گناہ یہ کر رہے ہو کہ ایک فاسق فاجر کی نقل کر کے اتنی سی داڑھی رکھ رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بدکار لوگ چاہے جو حرکتیں کریں سب پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. داڑھی یہاں تک چھوڑے وہ تو یہاں تک رکھ لو گے، یہاں چھوڑیں تو یہاں رکھ لو گے، یہاں چکنی ہنڈی بنا لیں تو یہاں چکنی ہنڈی بناؤ گے. وہ جو حرکتیں کریں پاگلوں کی طرح ان کی نقل کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا اتباع نہیں کرتے. کیا بات ہے، کمزوری ہے ایمان کی. نمبر 27، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا، اور نمبر 28، عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا، یہ بھی گناہ کبیرہ. اور آج کل ہم لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے معاملے میں ہم گناہگار ہو رہے ہیں. لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہننا، لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنانا گناہ کبیرہ. بچے چھوٹے اور معصوم ہیں، بچے گناہگار نہیں ہوتے مگر ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں. ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں، نہیں پہنانا چاہیے چاہے چھوٹے ہوں بچے. ارے جب لکڑی کولی ہوتی ہے اسی وقت سے تو اسے کسی رخ پر موڑا جاتا ہے. اگر ابھی سے پہناؤ گے تو بعد میں پھر بچے اسی نہج پر آگے بڑھیں گے تو پھر زندگی بھر کے لیے ایصال عذاب ہو جائے گا. مرنے کے بعد بھی اولاد پہنتی رہے گی، بچیاں مردوں کا لباس پہنتی رہیں گی تو باپ کے لیے ماں باپ کے لیے ایصال عذاب ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ جب ولد صالح یدعو لہ ایصال ثواب بنے گا تو ولد غیر صالح جس کی غلط تربیت ہم نے کی کیا وہ ہمارے لیے برائی کا ذریعہ نہیں بنے؟
نمبر 29 بدکاری کرنا، نمبر 30 چوری کرنا، نمبر 31 ڈکیتی ڈالنا، نمبر 32 جھوٹی گواہی دینا، معاملے میں جھوٹی گواہی دے رہا، معاملہ کوئی قضیہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور اس میں جا کر جھوٹی گواہی دے رہا ہے آدمی، سخت گناہ کی بات۔ نمبر 33 یتیم کا مال کھانا، نمبر 34 ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا، نمبر 35 بے خطا جان کو قتل کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا۔ آج مسلمان اس سے ڈرتا ہی نہیں۔ افسوس کل کی خبر پر کہ بچوں کو آگ لگا دی لوگوں نے تیل ڈال کے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آج کل قتل و قتال آسان ہو گیا، مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ نمبر 36 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 37 رشوت دینا، نمبر 38 رشوت لینا، اور دینے والا اگر مجبوری میں دے، ہمارا فون نہیں بن رہا ہے، ہمارا بل کرنٹ کا بھر دیا پھر بھی کرنٹ نہیں چالو کر رہا ہے ظالم، تو اسے رشوت دے دے تو دینے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن لینے والا ہر حال میں گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 39 رشوت کے معاملے میں پڑنا، نمبر 40 شراب پینا، نمبر 41 جوا کھیلنا۔ شراب پینا میں نے ابھی بتایا کہ کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ تو بہت بڑا ہے وہ، اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور بسا اوقات آدمی اگر گناہ پر اصرار کرنے لگے تو اس سے بھی خطرے میں پڑتا، تو ہے بہت بڑا گناہ، اس سے بھی بچے آدمی۔ نمبر 41 جوا کھیلنا، اور آج کل جوے کی اور بھی شکلیں نکل گئی ہیں، بہت سی اسکیمیں لاٹریاں ایسی ہیں جن کے اندر جوا ہے، اس لیے علماء سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ نمبر 42 ظلم کرنا، نمبر 43 کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لے لینا جس سے اسے تکلیف ہو، نمبر 44 سود دینا بھی گناہ ہے کبیرہ، اور نمبر 45 سود لینا، یہ تو ہر حال میں گناہ ہی کی بات۔ نمبر 46 سود لکھنا، نمبر 47 سود پر گواہ بننا، سودی معاملے میں گواہ بن رہا ہے۔ آج کل سودی چٹیوں میں بھی مسلمان بہت سے مبتلا، اور سودی چٹیاں حرام ہیں۔ رہن کے مکانات کا معاملہ بھی ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں کثرت سے، جو سودی معاملہ، ایسے ہی سودی چٹیوں میں مبتلا ہیں، سودی چٹیاں بھی گناہ کی بات ہے، اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے۔ نمبر 48 جھوٹ بولنا، نمبر 49 امانت میں خیانت کرنا، نمبر 50 وعدہ خلافی کرنا، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب رمضان کا مہینہ مبارک آ رہا ہے، کیا کرنا ہے اصل رمضان میں؟ بس رمضان میں اصل اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی محنت اور کوشش کریں، اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو نکالیں اور مایوس مت ہوں۔ مایوسی پیدا کرنا شیطان کا کام ہے، آدمی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے توبہ استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں، اور بار بار توبہ کرنے سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار کیا دو بار کیا اب کیا بار بار آ رہا ہے، بلکہ اللہ رحمان ہے۔ رحمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور رحیم ہے یعنی بار بار توبہ کو قبول فرماتے اور بار بار معاف فرماتے ہیں۔ تو انسان گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس وقت اعمال جمعہ بھی سناؤں گا تھوڑا سا۔ جمعہ کے اعمال جن کی حدیث پاک میں خاص فضیلت آئی اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ روایت کیا اس کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے۔ حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں سے 4 مشہور کتابوں میں یہ روایت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، شرح مشکات میں، مرقات شرح مشکات میں بعض ائمہ حدیث سے نقل کیا ہے کہ احادیث صحیحہ میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ وہ 6 عمل یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلد جانا، نمبر 3 پیدل جانا، اگر مجبوری ہے دور ہے تو پھر گاڑی میں بھی جا سکتا ہے، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، یعنی خطبے کے دوران ہنسنا، بات کرنا یا کھیلنا کسی چیز سے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلد جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اعمال ہیں جن کا جمعہ کے روز خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، کم از کم 300 بار، روزانہ 100 بار تو جمعہ کو 300، روزانہ 300 پڑھے تو جمعہ کو 500-700 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 3 صلاۃ التسبیح پڑھنا، نمبر 4 دونوں خطبوں کے درمیان جب امام ممبر پر بیٹھے تو دل ہی دل میں دعا کرنا، زبان سے نہیں دل ہی دل میں۔
نمبر 5 غروب آفتاب سے یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے دعا کا اہتمام کرنا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ جمعہ کے خاص اعمال ہیں. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی بات کہنے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید اور نافع ہو اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے لیے ایسا دین نازل فرمایا ہے جو دین ہم کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک و صاف کرنے والا دین. ظاہری اور باطنی گناہ کیا ہیں؟ ظاہر اور باطن کی گندگیاں. یہ دین ہمارے ظاہر کو بھی پاک و صاف بنانا چاہتا ہے، ہمارے باطن کو بھی پاک و صاف بنانا چاہتا ہے. یہ دین دنیا کی عزت بھی دینا چاہتا ہے، آخرت کی سرفرازی بھی دینا چاہتا ہے. اور دین جو اختیار کرے وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں، خسارے اور گھاٹے میں تو وہ ہے جو دین کو چھوڑ دے. دوستو، اس سے پہلے جو باتیں گزشتہ 2-3 جمعوں سے عرض کی جا رہی ہیں وہ گناہوں کو چھوڑنے سے متعلق ہیں کہ جیسے کچھ کام کرنے کے ہیں ویسے کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بغیر ان سے بچے مسلمان پکا مسلمان نہیں ہوتا، پکا دیندار نہیں ہوتا، اور ان کو چھوڑنا نہایت اہم ہے. ان گناہوں کو کیسے چھوڑے آدمی؟ پیوستہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ دوستو، اس کا پہلا قدم اور اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی گناہ کا اعتراف کرے، قصور کے اعتراف کی صفت اس کے اندر پیدا ہو، تعویل نہ کرے، تکبر نہ کرے، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ سب سے پہلا قدم ہے. اگر کوئی اس قدم کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا یا اس زینے اور سیڑھی پر قدم نہیں رکھنا چاہتا تو پھر کبھی وہ اصلاح کا راستہ طے نہیں کر سکتا. اگر چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، میرا دین بن جائے، میری دنیا بن جائے، میں سنور جاؤں، سدھر جاؤں، تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اپنے کو مریض سمجھے، اپنے کو مریض سمجھے اور پوری زندگی مرتے دم تک اپنے کو مریض سمجھ کر علاج اور اصلاح کی فکر کرتا رہے. مرتے دم تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا زندگی کا جس میں کوئی انسان اپنے متعلق مطمئن ہو جائے کہ میں نفس اور شیطان سے چھٹکارا پا گیا ہوں. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے مگر ان کی کیفیت بے ہوشی کی سی تھی جیسے موت کے وقت ہو جاتی ہے. تو لوگ تو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو لوگوں کو تعجب ہوا. کچھ دیر بعد جب وہ کیفیت ان کی ختم ہوئی بے ہوشی کی سی، تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے کہ کلمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے تاکہ آپ کلمہ پڑھیں، لیکن آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو فرمایا کہ تم سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس وقت شیطان میرے سامنے مجسم ہو کر آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تو اب میرے ہاتھ سے بچ گیا، نکل گیا میرے ہاتھ سے، میں نے تجھے بہکانے کی بہت کوشش کی مگر بچ گیا. تو فرمایا کہ نہیں، میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی تک جسم میں جان باقی ہے، اور جب تک جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک بھی کوئی کہا نہیں جا سکتا کہ میں تیرے ہاتھ سے بچ گیا. تو یہ حال ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اور حقیقت میں ان کے قلب کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اپنے کو مریض اور بیمار سمجھ کر مرتے دم تک آخر لمحے تک اس کی فکر کرتے ہیں. یہی وہ بات ہوتی ہے جو انہیں اللہ کا محبوب و مقرب بنا دیتی ہے، اور وہ کبھی بھی کبر میں نہیں مبتلا ہوتے. جسے اپنی اتنی فکر ہو وہ کیسے کبر کے اندر مبتلا ہوگا، کیسے وہ دھوکے میں مبتلا ہوگا، کیسے اپنے کو اچھا سمجھے گا.
حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قصہ منقول ملتا ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بادل سا سامنے آیا اور اس میں سے ایک آواز آئی اور ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا جو سونے کا تھا اور اس کے اندر شراب بھی رکھی ہوئی تھی. سونے کا برتن استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، شراب کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، مگر وہ شیطان تھا اور اس نے آواز جیسے کوئی غیبی آواز دیتا ہو، اس نے کہا کہ اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے بڑے خوش ہوئے اور اس وجہ سے اب تمہارے لیے یہ سونے کا جام ہے، اس میں شراب ہے، ہم نے تم کو اجازت دے دی، اسے پی لو. تو فوری حضرت نے اعوذ باللہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا کہ شیطان مردود دور ہو جا. جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیز حرام ہو چکی ہے وہ میرے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، مردود ہے، بھاگ جا تو یہاں سے. تو بس وہ ختم ہو گیا سب. پھر اس کے بعد اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اے عبد القادر، تم واقعی تمہارا علم کام آ گیا، تم اپنے علم سے بچ گئے. تو پھر حضرت نے تعوذ پڑھا اور حضرت نے فرمایا کہ جاتے جاتے بھی مجھے دھوکہ دینا اور پٹکی دینا چاہتا ہے کہ میں اپنے علم سے بچا، میں اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچاؤں، اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے. تو اب ایک تو بچ گئے تھے، مگر اب دوسرا داؤ اس کا اور زیادہ سخت تھا، اور دوسرا داؤ یہ تھا کہ وہ اللہ پر سے نظر ہٹا کر اپنی ذات پر نظر لگا رہا تھا کہ آپ اپنے علم سے بچ گئے. فرمایا کہ میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں تو اللہ کے فضل سے بچاؤں. تو آدمی اپنے کو اخیر وقت تک اپنے کو بیمار سمجھ کر اپنے علاج کی، اپنی اصلاح کی فکر رکھے، اپنے گناہوں کا اعتراف، قصور کا اعتراف، خامی کا اعتراف اور اپنے متعلق اس کا استحضار اپنے قلب کے اندر رکھے اور اس کا وقتاً فوقتاً مراقبہ بھی کیا کرے کہ تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچے کہ مجھ سا کوئی گندا نہیں، مجھ سا خلق میں کوئی گندا نہیں، مجھ سا نفس کا کوئی بندہ نہیں. آدمی اپنی بیماریوں کو دیکھے کہ اپنے اندر کتنی بیماریاں ہیں. ایک زکامی ہے، نامناسب ہے دل ناداں، ایک جزامی ہے سے زکامی پر. ایک شخص کو جزام کا مرض ہو اور جزام کے مرض میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گر جاتے ہیں الگ الگ ہو کر کے. ایک آدمی کو جزام کا مرض ہے اور اس کے سامنے سے ایک آدمی جا رہا ہے جسے زکام ہو گیا، نزلہ زکام. تو جو جزامی ہے، جزام کا مریض ہے، کیا وہ زکامی پہ ہنسے گا کہ یہ زکامی جا رہا ہے تو اس کو زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کسی پہ ہنسے گا؟ نہیں ہنس سکتا آدمی، اس کا مرض تو اس سے بڑا. آدمی اپنے متعلق ہمیشہ یہی سمجھے کہ میں گویا مثل جزامی ہوں، میرا مرض دوسرے کے مرض سے بڑا ہوا ہے. چاہے دوسرے کے گناہ جتنے ہمارے سامنے ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے کسی گناہگار سے گناہگار بندے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں. روئے زمین کا سب سے بدترین نافرمان ہو تب بھی روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار بھی اس بندے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا. گناہ کو تو گناہ سمجھے گا، گناہ کو گناہ سمجھنا واجب ہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. گناہ کو گناہ سمجھنا اور چیز ہے، گناہگار کو حقیر سمجھنا اور چیز ہے. کیوں نہیں سمجھ سکتا حقیر؟ کیا معلوم، ابھی توبہ کر لے، دھو دھلا لے، پاک و صاف کر لے. دنیا میں جسم پر جو نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے اسے دھونے میں اور زائل کرنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے داغ دھبوں کو دھونے میں بھی وقت لگتا ہے. مگر اللہ تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ توبہ کا ایسا فارمولہ عطا فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ایک لمحے میں پاک و صاف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک قصہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا گنہگار تھا اور اس کا کسی معاملے میں کچھ بات چیت ہو گئی. اس زمانے کے ایک بہت بڑے عابد تھے. اس زمانے میں لوگوں کو بڑی بڑی عمریں بھی ملتی تھی، ہزاروں سال کی بھی عمریں ملتی تھی، سینکڑوں سال کی بھی عمریں ملتی تھی اور بڑے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے بھی رہتے تھے. حدیثوں میں ان کے قصے مذکور ہیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص تھا بہت نیک، عابد و زاہد. کسی بات میں گفتگو ہو گئی تو اس عابد و زاہد شخص نے اس گناہگار شخص سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کس کی بخشش فرمائے گا کس کی نہیں فرمائے گا اسے کیا پتا. مگر اس کا یہ جملہ دراصل اس کی ایک غلطی تھی. اس کے اندر گویا عجب آ گیا، کبر آ گیا، میں پناہ آ گیا
اور اس نے اپنے کو کچھ سمجھا اور اسے معمولی سمجھا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائے گا. تو حدیث شریف میں ہے کہ اس زمانے میں جو نبی تھے ان نبی کے پاس وحی آئی کہ جا کر فلاں 2 بندوں سے کہہ دو اس نیک شخص سے جو بہت نیکی اور عبادت گزاری میں مشغول ہے اب تک رہا ہے, اس سے یہ کہہ دو کہ اس سے پہلے جو کچھ تو نے کیا سب پر خط نسخ پھیر دیا گیا, سب مٹا دیا گیا, کچھ بھی باقی نہیں ہے اس میں سے اب تک جو کچھ تو نے کیا. اور اس جو برے کام میں گناہ میں جو شخص مبتلا تھا اس کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ میں نے اس کے بھی سابق میں جو کچھ اس کا ریکارڈ تھا سارا ریکارڈ میں نے مٹا دیا. دنیا کی عدالتوں سے اگر کسی کو معافی بھی مل جائے تب بھی اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے کہ کل کو کسی جرم میں اور مبتلا ہو جائے تو کام آ جائے. مگر اللہ تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین اور ایسے توبہ قبول فرمانے والے ہیں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے اس کی گواہی مٹا دیتے ہیں, فرشتوں کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں, صحیفوں سے اس کو مٹا دیتے ہیں. ایسی معافی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس گناہگار سے یہ کہو کہ اب تک جو کچھ کیا وہ سب ختم, اب آئندہ تم دونوں جیسا عمل کرو گے ویسا تم دونوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور فرمایا کہ وہ کون ہوتا ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا, میرے اختیار میں اسے کیا دخل. تو اس کے اس ایک جملے پر اس عابد کی پکڑ ہو گئی اور اس گناہگار کی تحقیر برداشت نہیں کی گئی. حدیث شریف میں قصہ ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بڑا سے بڑا گناہگار ہو اسے حقیر سمجھنا جائز نہیں. اسی وجہ سے اب دیکھیے اس عابد کی پوری عبادتیں چلی گئی, زندگی بھر کا سرمایہ چلا گیا, ایک جملے کی وجہ سے چلا گیا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ان العبد لا يتكلم بكلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. کہ بندہ زبان سے ایک جملہ ایک لفظ نکالتا ہے, ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا, اور اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کتنا بہترین جملہ میں نے کہا اور کیسا نفع بخش جملہ کہا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جنت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ایک جملہ اللہ کی نافرمانی کا ایسا نکالتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کتنی سنگین بات کر رہا ہوں, مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرا دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اتنا جہنم میں گرتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غلطی ہو گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے اشارے سے غیبت کر دی. غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے ویسے ہی اشارے سے بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ عورت جو اتنی سی ہے, حضرت صفیہ کا قد کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے ایسا کلمہ ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے, ایسا جملہ تم نے کہا. تو اس ایک کلمے کی وجہ سے آدمی جہنم میں بھی چلا جاتا ہے. تو کوئی عابد کیسے اپنے کو بہتر سمجھے؟ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے کو مثل جزامی بڑا بیمار سمجھے, اپنے کو دوسرے کو چھوٹا بیمار سمجھے. اب بڑا بیمار چھوٹے بیمار پہ ہنسے, یہ کیسی بات ہے؟ نامناسب ہے دل ناداں ایک جزامی ہنسے زکامی پر. اس لیے آدمی اپنے کو ہمیشہ مریض سمجھ کر اپنے اعتراف کا قصور, اپنی غلطیوں کا قصور دوسرے کے متعلق زیادہ پیچھے نہ پڑے. اپنا معاملہ زیادہ اہم ہے. آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے, تعویل نہ کرے, بات نہ بنائے. اگر گناہ نہیں چھوٹ سک رہے ہیں تو بھائی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ تو مان لو کہ گناہ ہو رہا ہے مجھ سے. اور کسی کے سامنے ماننا کوئی ضروری نہیں ہر وقت مانا جائے. اللہ کے سامنے تو کبھی کبھی دن میں 1-2 مرتبہ تو کہہ لیا کرو اللہ کے واسطے کہ یا اللہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں, گندگیوں میں مبتلا ہوں. گناہ کو مان تو لو کہ اعتراف تو کر لو. یہ پہلی سیڑھی, پہلا قدم ہے, یہ پہلا زینہ ہے. یاد رکھیے جب تک یہ نہیں آتا ایک انسان کے اندر اس وقت تک اس کی اصلاح کا دروازہ نہیں کھلتا, بالکل نہیں کھلتا, بالکل نہیں. پوری زندگی تقریر کرتا رہے, پوری زندگی تقریریں سنتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھاتا رہے, علم کا ڈھیر اس کے پاس لگ جائے, معلومات کے خزینے اس کے پاس جمع ہو جائیں, مگر اس سے اسے کوئی نفع نہیں جب تک کہ وہ اس سے اپنے لیے کچھ اصلاح کا سامان نہ کرے, اپنے کو بیمار نہ سمجھے. اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی عبادتوں پہ مغرور نہیں ہوتے, وہ کرتے ہیں اور کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں.
میرے دوستو یہ ہے راستہ. پھر اس کے بعد اب جن گناہوں کی ہمارے نفس کو عادت پڑی ہوئی ہے، مزہ لگا ہوا ہے، کیسے چھوٹیں گے ایک ساتھ گناہ؟ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے میں اتنا بڑا گناہگار ہوں. اگر فہرست سامنے آ جائے اور شمار کر لے تو معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب 50 میں سے 45 تو میرے اندر ہیں. تو اب آدمی سوچتا ہے یہ میرے بس کی تو چیز نہیں بھائی، یہ تو اب کوئی اور کرے، یا صحابہ کے زمانے کی چیزیں تھی یا نیک لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگ تو گناہگار ہی ہیں. لیکن یہ سوچ کر اور سمجھ کر خاموش ہو جانا اور اپنی اصلاح نہ کرنا کوئی مناسب بات نہیں. اس کی مثال گزشتہ سنا چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے جسم پہ میل چڑھتا رہے اور وہ کہے کہ صاحب میں تو میلا ہی ہوں اور کبھی دھوئے نہیں، نہائے نہیں، بالوں میں میل جم جائے، کپڑوں میں میل جم جائے، تو سڑکوں پر پھرنے والے پاگل ایسے ہوتے ہیں، کوئی سمجھدار انسان ایسا نہیں ہوتا. تو پھر ہم اس طرح چاروں خانے چت ہو جائیں اور شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. گناہ تو نہ چھوڑا اور اللہ میاں کو چھوڑ دیا. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو بتا ان کی طرح کوئی اگر ہے. گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. گناہ چاہے وہ ہو زندگی کے اندر، نفس کو ان کی عادت پڑی ہوئی ہو، نفس ان کی لذت کا خوگر ہو گیا ہو، چھوڑنے کے طریقے ہیں. چھوڑ سکتا ہے آدمی، چھوٹ سکتے ہیں، اور اس میں جو آدمی کو تکلیف ہوگی، مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا، اس پر اللہ کا خاص قرب ملے گا. آدمی ان گناہوں کی فہرست کو دیکھ لے، آسان طریقے ہیں کچھ، ان پر عمل کرے. آدمی گناہوں کی فہرست کو دیکھے، یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں میری زندگی کے اندر ہے. اب یہ اتنے سارے گناہ میری زندگی میں ہیں، کیسے جائیں گے؟ اب نفس یہ کہتا ہے کہ تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ یہ کہیے نہیں، میں ضرور چھوڑ سکتا ہوں. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے. یہ دل اللہ کے قابل کب بنے گا؟ جب اس میں سے گناہ نکلیں گے. آدمی یہ عزم کر کے کھڑا ہو کہ اب اپنی آرزوؤں کا خون کرنا ہے، اپنی تمناؤں کا خون کرنا ہے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آدمی ان گناہوں میں سے دیکھے کہ پہلے آسانی سے کن گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں، کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں. پہلے غیبت کے گناہ کی عادت پڑی ہوئی، اسے نوٹ کرنا. اور جو گناہ ہیں، جو گناہ اس میں سے ایسے نظر آئے جو اپنی زندگی میں ہیں، تو ان میں سے بھی یہ دیکھو کہ پہلے آسانی سے کن کو چھوڑ سکتا ہوں. اور یہ میرے دوستو تجربہ ہے. جیسے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ تجربہ ہے بزرگوں کا، اور جن لوگوں نے اس راہ میں اپنے قدم بڑھائے ان کا تجربہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کو بھی پکڑ لیا، جس کی اس کے نفس کو بہت عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس ایک گناہ کو چھوڑنے میں بھی اگر اس نے مشقت برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ نے اور گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان فرما دیا. تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے. ہاں تو ہی ہمت ہار ہے. ہر قدم پر تو جو رہرو کھا رہا ہے ٹھوکرے، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. سخت یہ رہتے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر. گام زن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں. کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک. ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں. قدم تو بڑھائے آج، اس میں سے دیکھو کہ کون سے گناہ پہلے چھوڑ سکتا ہوں، آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں. غیبتیں کر رہے ہیں، کیا ہے اس میں، کیا مل رہا ہے. ایک صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب جو بڑے عالم گزرے ہیں، آتے جاتے تھے، کوئی تعلق نہیں تھا اصلاحی. ایک مرتبہ درخواست کی کہ آپ سے میں اپنا اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. بہت باتیں کرتے تھے اور مفتی صاحب ان کی باتیں برداشت کرتے تھے. جب انہوں نے کہا اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا وظیفہ پڑھوں، تو فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر اب تالا ڈال لیں.
تو اس ایک ہی چیز سے اصلاح ہو گئی. تو آدمی میں کوئی بیماری غالب ہوتی ہے. جیسے جسمانی امراض میں بھی بعض وقت ایک مرض کے ایسا علاج کیا جاتا ہے کہ اور بھی امراض کی علامات اس سے ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہاں بھی حال ہے. تو آدمی اگر ایک گناہ جس کی عادت پڑی ہوئی ہے اس پر بھی اگر مجاہدہ اور محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتے. اس زمانے میں حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدنگاہی چھوڑ دے اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہن لے اور سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ لے تو میں کہتا ہوں کہ اسے ولایت مل جائے گی. اب آج بدنگاہی کے اسباب جمع ہو گئے. اب آدمی کو بدنگاہی کے مواقع ہیں، نظر بچاتا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف کہ اتنی تکلیف 20 رکعت نفل پڑھنے میں نہیں ہوتی، اتنی تکلیف بیٹھ کر چند پارے پڑھنے میں نہیں ہوتی، لیکن نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ بار بار جب یہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وہ ایک ہاتھ چلتا ہے ان کی رحمت، وہ ایک بالش سے چلتا ہے ان کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے. وہ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. جب اس پر تکلیف بار بار برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. غرض آدمی مایوس نہ ہو، اس طرح ان گناہوں میں سے کچھ کو چھوڑنے کا اہتمام کرے اور ان میں سے ایک ایک کو چھوڑے. دو چار گناہ جن کی زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے ان کی فہرست اپنے پاس رکھ لے، وقتاً فوقتاً دیکھتا رہے کہ یہ ہے. دن بھر میں کبھی کبھی نماز سے پہلے نماز کے بعد دیکھ لے کہ آج مجھ سے غیبتیں کتنی ہوئی، آج میں نے غلط باتیں کتنی کی ہیں، آج مجھ سے نگاہ کی غلطی کتنی ہوئی، اور اس پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے. اور میرے دوستو، جیسے یہ ہے ایسے ہی اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے گناہ سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، جن سنتوں پر عمل کرنے میں نفس کی اور ماحول کی کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہے، ان پر عمل شروع کریں. جیسے مسجد میں آنے کی سنتیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، ان پر عمل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن کتنے لوگ مسجد میں سنت کے موافق آتے ہیں؟ کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے آ رہا ہے، لیکن بایاں پیر پڑ رہا ہے، الٹے پیر سے مسجد میں آ رہا ہے. حرمین شریفین پہنچ گئے اور وہاں پر بھی صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسجد میں جانا نہیں آ رہا. کتنی محرومی کی بات ہے. بایاں پیر پہلے پڑ رہا تو سیدھا پیر پہلے. اب کہنے کو تو یہ ایک سنن عادیہ میں سے ایک سنت ہے، مگر تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ان سنتوں پر عمل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روحانی طاقت اور قوت میں اضافہ فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت نصیب فرماتے ہیں. تو چل کے تو بتاؤ تھوڑا سا، جتنا تمہارے بس میں ہے، پھر آگے اللہ کی رحمت کام کرے گی. ان سنتوں پر عمل کا اہتمام، ان سنتوں پر عمل، اور گناہوں میں سے ان گناہوں کو جن کو پہلے چھوڑ سکتے ہو انہیں لے لو پہلے، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر نہیں چھوٹ رہے ہیں تو روزانہ اعتراف قصور، روزانہ ندامت کا اظہار، روزانہ توبہ. انشاءاللہ العزیز اس سے گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ پورے نہیں چھوٹے، زیادہ چھوٹ جائیں تب بھی تو فائدے کی بات ہے. اور جو شخص چلتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اصل اعتبار خاتمے کا ہے. جب ہم راستے پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، اور خدا نخواستہ ہم نے منہ موڑ لیا تو خدا نخواستہ خاتمے کے وقت بھی ہمارا منہ پھیر دیا جائے. اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تھوڑی دیر تک، کیونکہ اللہ کی نصرت اور مدد تقویٰ پہ، گناہوں سے بچنے پہ موقع. آج امت کے حالات اس لیے پرہیز کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے، پرہیز کا اہتمام جیسا نہیں. واضح اعتبارات سے دین کے بعض گوشے پہلے کے مقابلے میں بہت زندہ ہو گئے. مسجدیں بننے لگی، مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے، مدرسے بننے لگے، مدرسوں میں تعلیم ہونے لگی، دینی دعوتی تبلیغی اصلاحی کام بہت ماشاءاللہ ہونے لگے. بہت سارے اعتبارات سے یہ کام ہو رہا ہے. اتنی ترقی ہو گئی ان چیزوں میں، مگر چونکہ گناہوں سے بچنے کا امت میں مزاج نہیں پیدا ہوا، اس لیے اللہ کی نصرت اور مدد کا ابھی فیصلہ نہیں. جب یہ امت فیصلہ کر لے گی گناہوں کو چھوڑنے کا تو اللہ کی نصرت اور مدد نازل ہو جائے. جسمانی صحت کے حاصل ہونے کے لیے اور اسی طرح روحانی صحت کے حاصل ہونے کے لیے غذا کا اہتمام بھی ضروری اور پرہیز کا اہتمام بھی ضروری. اور بھائی اب یہ مقصد ہے
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہی ایک قدم ہم اٹھائیں اور منزل پہ پہنچ جائیں، رفتہ رفتہ پہنچ جائیں۔ کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب ماحول صالح پیدا ہو جائے گا، اللہ کی نصرت آ جائے گی، رضا کا فیصلہ جب ہو جائے گا، دنیا میں بھی رضا کے اثرات ظاہر ہو جائے۔ تو اب آسان طریقہ انفرادی زندگی، بھائی معاشرے کی بھی اصلاح کیسے ہوگی؟ فرد کی اصلاح سے۔ تو ہم اپنی انفرادی اصلاح کے لیے ایک آسان نسخہ بزرگوں نے تجویز فرمایا۔ وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ بھائی صرف تقریریں سنتے رہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے تک لیکچر سنیں کہ صاحب وٹامن اے میں یہ فائدہ، بی میں یہ فائدہ، سی میں یہ فائدہ، ایک وٹامن بھی حلق سے اترنے والا نہیں۔ اور آپ جا کر دکان سے خریدیں ایک گولی وٹامن کی اور کھا لیں چند سیکنڈ کے اندر تو وٹامن چلا گیا جسم کے اندر۔ تو آج تقریریں تو سن رہے ہیں، عمل کے اندر جیسی فکر اور جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ لہذا عمل کا تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام شروع کرو۔ اب جب تھوڑا تھوڑا اہتمام شروع کیا جاتا ہے تو فوری اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو شیطان ہم سے یہ کہتا ہے کہ صاحب جب اثر کچھ ظاہر ہی نہیں ہو رہا تو عمل کر کے کیا فائدہ، چھوڑ دو پورا ہی۔ تو بھائی اثر کا ہونا اور چیز ہے، فائدے کا ہونا اور چیز ہے، ظاہر ہونا اور چیز۔ ایک ٹی بی کا مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا 100 انجیکشن لینا پڑے گا کورس ہے۔ اب اس نے 1 انجیکشن لیا، 2 لیے، 3 لیے، 4 لیے، کوئی فائدہ نہیں دیتا تو چھوڑ دیا، فائدہ نہیں ہو سکتا اس کو۔ لیکن ایک مریض برابر لیتا رہا 100 دن تک، فائدہ ہو گیا اس کو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 انجیکشن سے فائدہ ہوا، فائدہ تو پہلے انجیکشن سے بھی ہوا تھا، مگر جب 100 انجیکشن پورے ہوئے تب فائدہ ظاہر ہوا تو پہلے انجیکشن سے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے 100 انجیکشن ایک ہی ساتھ دے دو آج، تو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو نہیں ہو سکتا، بعض اوقات نقصان ہو جائے۔ ڈاکٹر وٹامن کی گولیاں دے روزانہ 1-1 کھاؤ، کہا روزانہ 1-1 کی پریشانی 30 آج ہی کھا لیتا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہو جائے گا بسا ہوگا۔ ہم لوگوں کا حال ایسا ہی ہے، رمضان آیا، شب قدر آئی، شب برات آئی، کوئی اور ایسا موقع آیا تو بس آپ فرشتے ہی فرشتے، پوچھنا ہی کیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسا ہی وہ موقع گزرا پھر شیطان کے راستے، تو اس سے تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک قطرہ اگر مسلسل پتھر پہ گرتا رہے تو سوراخ بن جاتا ہے، اور بیرل سے پانی پھینک دو تو نہیں بن سکتا، سوراخ نہیں بن سکتا۔ ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے، پتھر میں سوراخ ہو جائے، اور بیرلوں سے پانی پھینکتے رہو، سوراخ نہیں بن سکتا۔ عمل چاہے تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو، وہ فائدہ اس کا ضرور ہوگا۔ فائدے کا ہونا اور چیز ہے، ظاہر ہونا اور لہذا اہتمام اپنی زندگیوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کے لیے بھی ایک آسان نسخہ یہ تجویز کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو عادات کہلاتی ہیں، جن کے کرنے پہ ثواب، نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں، نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ جیسے کوئی آدمی اگر سیدھے آستین میں کرتا پہلے پہن لے، بائیں آستین میں بعد میں پہنے، سنت سمجھ کر ثواب ملے گا۔ کوئی بائیں آستین میں پہلے پہن لیا، گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو سیدھے آستین میں پہنے گا ثواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنن عادیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں جو آپ کا طریقہ تھا، آسان طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ کو اختیار کرنا شروع کر دو۔ کپڑے پہننے میں آپ کی سنتوں کا اہتمام، سیدھی آستین میں پہلے پہنو، نکالنا ہو بائیں آستین سے پہلے نکالنا، جوتا چپل سیدھے پیر میں پہلے پہنو، نکالنا ہو بائیں پیر سے پہلے نکالنا، کیا دشواری ہے؟ میرے پیر و مرشد دامت برکاتہم نے یہ حج کے ملفوظات میں پڑھا میں نے کہ حضرت نے درد کے ساتھ فرمایا کہ لوگ یہاں حرم میں آتے ہیں اور اپنے مقامات پہ عمل نہیں کرتے، تو یہاں حرم میں دیکھا جاتا ہے کہ حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں خلاف سنت داخل ہو رہا ہے۔ اتنی افسوس کی بات، آدمی کو احساس ہی نہ رہے تو پھر کیا اور ہی بات۔ آدمی اگر احساس کرے تو بڑے خسارے کی بات ہے، حرم میں پہنچ گیا اور سنت کے مطابق داخل ہونے کی توفیق نہیں ہے، بایاں پیر رکھ کے پہلے داخل ہو رہے۔ اور فرمایا حضرت نے کہ کوئی ان کی تعلیم کی خاطر
زور سے دعا پڑھتے ہوئے عمل کو ظاہر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں اپنے گھروں پہ عمل نہیں کیا؟ کیا دشواری ہے؟ آخر مسجد میں داخل ہو، سنت کے مطابق داخل ہوگا، سیدھا پیر پہلے مسجد میں رکھو اور دعا پڑھو، بسم اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول۔ اور جب نکلو تو بایاں پیر پہلے نکالو، بایاں پیر پہلے نکالو، اور جوتا پہننے کا جب نمبر آئے تو سیدھے پیر میں پہلے پہن، بایاں پیر نکال کے نیچے رکھ لو، جوتے چپل پہ رکھ لو،